بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول مہم 2020 کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر حقوق کے تعلق سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت کے اوپر کیا ہیں، انسانوں کے اوپر کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس رسول کو، جس نبی کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ محمد ابن عبداللہ، محمد عربی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپریل 517 سن عیسوی کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے اندر ہر طرف ظلم اور ضلالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے ایک ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور ہدایت کی ہوا چلائی اور سارے انسانوں کو خیر خواہی کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، انصاف کی دعوت دی، حق اور توازن کی دعوت دی، معاشی اصلاح فرمائی، سیاسی نظام کو صحیح کیا، ظالموں کو روکا اور مظلوموں کو تحفظ دیا۔ جب انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، عورتوں، بچیوں کے اوپر خاص طور سے اتنے مظالم ہو رہے تھے کہ پیدا ہوتے ہی انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو کمزور اور غریب تھے ان کو جانور اور کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھا جاتا تھا، ایسے ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا انصاف اور عدل والا نظام دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ یہ جو ایمان آج ہمارے اندر ہے، ہمارے پاس جو اللہ کی معرفت ہے، اور ہم جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو کیا صرف ہم رسول کی تسبیح کرنے سے وہ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری نبھائی ہے، انہوں نے جو حقوق ہم کو دیے ہیں، اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت ہمیں دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کے اندر ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر یقین رکھیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے رہیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، ہر چیز سے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں سارے انسانوں، بیوی بچوں اور ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آپ کے متبعین اور پیروکار ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھا جائے، اور جو آپ کے دشمن ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے دشمنی نبھائی جائے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے خلاف ہے۔ تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کی جائے۔ کے لیے خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر خواہی کا راستہ بتایا ہے، اس خیر خواہی کے راستے پر چلا جائے، اس کے خلاف کوئی بھی خیر خواہی کا راستہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خیر خواہی کے راستے کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ بلا چون چرا، بلا کسی سوال کے، بلا کسی دلیل کے مطالبے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے
اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بتا دیا نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کی اس ہدایت کے خلاف اگر ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ہم حق کو ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ پانچواں حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی نبی کو ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کے ساتھ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی نبی مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے خلاف ہم کرنے والے۔ چھٹا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز کو نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے، ایک کام فرمایا بتایا ہے، لیکن ایک انسان اس میں حکمت نکال کر کے اس سے بڑی حکمت سمجھ کر کے دوسرے کام کی ہدایت کر رہا ہے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل کوئی نہیں کرے گا۔ ایک انسان اس کے اوپر اپنی ایک حکمت بیان کر رہا ہے، ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام مسلمان ہونا کافی ہے بولیں گے تو اس کا مطلب حضور کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ آپ کی آواز، آپ کے فرمان ہمارے سامنے آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی رائے نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، جو فرما دیا ہے وہ کرنا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حق کو ادا کرنے والا نہیں ہے۔ آٹھواں حق ہے جب امت کے اندر کوئی بھی اختلاف ہو جائے، ہمارے سے، آپ سے یا کسی کے بھی آپس میں کسی سے بھی اختلاف ہو جائے تو اس میں فیصل اور حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جائے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو وہ آپسی اختلاف میں حکم نہیں بناتا اور آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک وہ انسان آپ کا حق ادا کرنے والا نہیں، مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں جب کوئی اختلاف کسی مسئلے کو لے کر ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے فیصلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حکمت نہیں، کوئی بھی فیصلہ نہیں، کوئی بھی حکم نہیں، کوئی بھی فیصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان شریعت کی بتائی ہوئی ہدایت کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف فیصلہ کراتا ہے یا کرتا ہے تو وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے والا نہیں ہے۔ نواں ایک حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے ہم محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی ہم کو محبت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان لانے والے امتی ہے ان لوگوں سے بھی ہم کو محبت کرنا ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے ہمیں جو انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے والا ہے، جو اہل بیت اور صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تلفی کرنے والا ہے، ایسے انسان سے آخرت میں مواخذہ کیا جائے گا۔ اور 10واں ایک حق ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ہدایت دی اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تو ہمارے اوپر اور ساری امت کے اوپر یہ حق پہنچتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں بھی ہے تو بھی ہم کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے درود اور سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے تو فرشتے ان کے اوپر 10 مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ 10 حقوق ہوئے ہیں جو ہم نے مختصر بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور احادیث میں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، بلا چون چرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والی امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔